إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں صلہ رحمی کا مسئلہ بیان کیا ہے. رشتہ داری کا پاس رکھنا، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کا خیال رکھنا، رشتوں کا احترام کرنا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا صلہ رحمی کی شکل میں اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. آگے اللہ نے فرمایا یہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا، نافرمان لوگ، یہ اللہ کے وعدے توڑتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اب اللہ کے ساتھ ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک وعدہ ہے کہ یا اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تیرے آگے جھکیں گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے، تجھ پہ بھروسہ کریں گے، تجھ سے مانگیں گے، تیرے لیے نظر نیاز چڑھاوا دیں گے. اور جس کو تو نے بڑا بنا کے بھیجا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کی اطاعت کریں گے. رسم رواج، باپ دادا یا سوسائٹی کے تقاضے ان کے پیچھے نہیں لگیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ سے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب اس کو توڑنا، اس کا خیال نہ رکھ، یہ فاسق ہے، یہ فاسق ہے، نافرمان لوگ ہیں یہ. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فسادی ہیں. زمین میں یہ لوگ فساد، اور واقعہ آپ دیکھیں یہ سارا فساد کیا ہے؟ یہ جو ہماری برادریاں، گھر اور علاقے، ہم نے ان کو جہنم بنایا، یہ صرف یہی مصیبت ہے. اور کیا فساد اور کس کو کہتے ہیں؟ سارا فساد خود سے ہیڑا ہوا ہے ہم نے. اللہ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے اور اس کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، یہ فسادی ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے. اب صلہ رحمی کی جگہ قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نے فاسق کہا، فسادی کہا اور نقصان والا کہا. یہ لوگ دنیا کا نظام خراب کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، پیدا کرنے والا، پالنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری ضروریات کا انتظام کرنے والا، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کی بیوی بنائی اور پھر دونوں سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. جس اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہو نا اس سے ڈرو. اللہ کا واسطہ ہی ہے، اور میرا خیال کر رہا ہے اللہ کا واسطہ، اور میں تجھے اللہ کا واسطہ. اللہ کہتے ہیں میرا نام لے کر، میرا واسطہ دے کے لوگوں سے بات کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو نا. تو
اور آگے اللہ نے فرمایا والارحام، رشتہ داری کا خیال رکھو۔ اللہ نے اپنے حقوق اللہ کا حق ہے اور یہ حقوق العباد میں ساتھ ہی ذکر کیا کہ رشتہ داری کا خیال رکھو۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، محافظ ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان بادے پارا ہو، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چونٹی، مولا اس کا رنگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی آواز بھی، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، آخرت آنے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا، ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں کہ نیچے نہریں چلتی ہیں، اور جو ان کے والدین میں سے، اولاد میں سے نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، آنکھیں اپنی ٹھنڈے کریں گے، اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، پلگوں پہ بیٹھے ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، حور و غلمان ان کی خدمات میں ہوں گے، اور اوپر سے فرشتے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہ اللہ کے وعدے پورے کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داری کو جوڑنے والے، ان کے لیے جنات ہیں، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کے ان کو سلام کریں گے۔ مہمانان گرامی، اللہ کے وعدے پورے کرنے والوں، رشتہ داری کا خیال رکھنے والوں، صلہ رحمی کرنے والوں، قطع رحمی سے، بائیکاٹ سے بچنے والوں، ہم فرشتوں کا تمہیں سلام ہو، اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہیں کتنا اچھا مقام دیا تمہارے صبر کی وجہ سے اور تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے، اور اللہ کے جو وعدے تھے ان کو پورے کرنے کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کے وعدے پورے نہیں کرتے اور صلہ رحمی کی جگہ قطع رحمی کرتے ہیں، ان کا بھی آگے اللہ نے ذکر کیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ کے وعدے توڑتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا دین پر چلیں گے، اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کیا کوئی چیز لین دین کا، اللہ کا نام لے کے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور پھر اس کو توڑا، جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے اللہ کے وعدے توڑنے والے اور قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری کو توڑنے والے، رشتہ داروں کو پریشان کرنے والے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور بدترین گھر ہے آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا کہ تم لوگ، تمہارے پاس اقتدار آ جائے، تمہارے پاس کچھ اختیار ہو، قبیلے میں، محلے میں تمہیں کچھ نہ کچھ مقام مل جائے، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے اکثر جو ہے نا فساد کریں گے، اور فساد میں سب سے بڑی بات کیا ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتہ داریوں کو توڑو گے، رشتہ داریوں کو توڑو گے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کو بہرا اور اندھا کر رکھا ہے، ان کو حق کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے اور کس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ، اللہ کے حق کے بعد حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد بندوں کے حق میں سب سے پہلے ماں باپ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا قرآن میں کئی مقامات پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اور آگے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور کیا وعدہ لیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو گے، اچھا سلوک کرو گے۔ اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا،
تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور کیا اللہ نے فیصلہ کیا اور کیا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی ہوگی، اور فرمایا ہے میرے بندے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیپے کو پہنچ جائے ان کو اف تک نہ کہو، اف فلا تقل لهما اف، اور ان کو ڈانٹو بھی نہ، وقل لهما قولا کریما، اچھی بات کرو۔ بہت افسوس کی بات ہے بچے کو، انسان کو اپنا بچپن یاد نہیں ہے، 10 دفعہ آواز دیتا تھا، امی جی امی امی امی، ابو جی ابو جی ابو جی 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 بیٹا جی، ابو جی امی جی ابو جی ابو جی، اور وہ جی جی کرتے تھے۔ اور یہ بڑھیپے کو پہنچا ہے، بات کی ہے اس نے، سمجھ نہیں ہے بیٹا کیا کہا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا کہا ہے، کنا تیرے نو کی ہوئے ہے، دوبارہ بات نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے، ایسے ظالم فرعون بنے ہوئے۔ واللہ کیا بتاؤں میں آپ کو، بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں، تمہارے ارد گرد بھی ہیں۔ نعیم صاحب کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، 5 7 8 10 بچے ہوتے ہیں، وہ 2 میاں بیوی مل کے ان کو سنبھالتے ہیں، ان کی تعلیم اللہ کرتا ہے، لیکن سبب ان کی تعلیم کا، کھانے پینے، کپڑے، شادی، ہر چیز کا، اور ان پر وقت آ جائے 2 ہوں یا ان میں سے ایک، وہ 5 7 مل کے نہیں ان کو سنبھال سکتے۔ واللہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ نافرمانی والا راستہ ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا یہ راستہ ہے جو لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ بس آپ جو بھی ہوں، ان کا بڑا مقام ہے، میں اف تک نہ کہوں، ان کی یہ دعائیں کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ان پر رحم کر یا اللہ، جیسے انہوں نے ہماری بچپن میں ہماری پرورش کی۔ وصی الانسان بوالدیہ حسنا، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے وصیت، قرآن عربی میں آیا ہے، اور وصیت مرتے وقت ہوتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو عرب لوگ جب گفتگو کرتے تھے تو کسی اہم بات کا ذکر کرتے اس پر وصیت کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ کسی کو بات کرتے ہیں کہ یار یہ کام اچھا ہے، اور میری وصیت سمجھی، اس کو بلا میری وصیت، یعنی وصیت کا مطلب کیا ہے؟ بہت اہم بات۔ اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور والدین کا خیال رکھ، اور ان کو پریشان نہ کر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تلقین کی۔ اللہ نے اپنے حق، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کیوں ذکر کیا۔ یعنی جہاں اللہ اپنی عبادت کا حکم کرتا ہے فوراً بعد والدین، ایک تو یہ بات ہے نا کہ 2 حق ہے نا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور اللہ کے حق کے بعد بندوں کا حق ہے، اور بندوں کے حق میں پہلا نمبر والدین کا، اس وجہ سے اللہ ذکر کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی، لیکن ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ، دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، جتنے مذہب کے ماننے والے، یہودی، عیسائی، بدھ مت، جین مت، حتیٰ کہ جو کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں، کسی قانون شریعت کے پابند بھی نہیں ہیں، جتنی بھی دنیا، سب متفق ہیں اس پر کہ والدین کو پریشان کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا برا آدمی ہے۔ اس پہ تقریباً لوگوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آسمانی مذاہب مانتے ہیں، یہ یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ آسمانی مذاہب ہیں، اور یہ بدھ مت، جین مت، ہندو مت، یہ زمینی مذاہب ہیں۔ چاہے کوئی آسمانی مذاہب کو ماننے والا ہے، چاہے کوئی زمینی مذاہب کو ماننے والا ہے، اور چاہے وہ کسی مذہب کو، شریعت کو مانتے ہیں، سب متفق ہے کہ والدین کا خیال رکھنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو پریشان کرنا بری بات، وہ گندا آدمی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ والدین جو تمہاری عارضی پرورش کرنے والے ہیں، ان کا نام فرمان برا ہے، تم اس پر متفق ہو، اور جو حقیقی رب پرورش کرنے والا ہے، جو اس کی بغاوت کرے اور اس کے ساتھ شرک کرے اور اس کا حکم نہ مانے، وہ نہیں گندا۔ یہ وجہ ہے
اللہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کرتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے کہ جب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس پر تمہارا اتفاق ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کو پریشان کرنے والا ایک برا آدمی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ عارضی پرش کرنے والے ہیں. اور حقیقی پرش کرنے والا کون ہے؟ رب، اللہ. تو جو اس کا نافرمان ہے، اس کی بغاوت کرنے والا ہے، اس کو کیوں نہیں گندا سمجھتے، اس کو کیوں نہیں برا سمجھتے؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جناب ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو ٹائم پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے افضل عمل. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز مقرر اوقات میں فرض ہے. یعنی جیسے نماز فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں سستی کی وجہ سے، کاروبار کو آگے کرنے کی وجہ سے، گاہک آ گیا اس کی وجہ سے، مہمان آ گیا اس کی وجہ سے، شادی ہال میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے، گپ شپ لگ رہی، چائے کی پیالی کی وجہ سے نمازوں کو لیٹ کر دیتے ہیں. اور نمازوں کا ٹائم، کاروبار میں گئے، باہر گئے، ساری نمازیں اکٹھی کر کے اور پھر آ کے 2-3 نمازیں اکٹھی کر کے گھر میں آ کے اٹھ کے بیٹھے. تمہیں کس نے کہا ہے یار؟ اللہ نے ریتیں دے دی ہیں. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد. آپ مسافر ہیں، کاروبار کے لیے گئے ہیں، تو زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک کتنا ٹائم ہے؟ 7 گھنٹے. 7 گھنٹے. اور 2 ظہر کی پڑھنی ہے اور 2 عصر کی پڑھنی ہے. کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 4 رکعتیں. اور ٹائم کتنا ہے؟ 7 گھنٹے. 7 گھنٹے ٹائم ہے زوال سے لے کر سورج ڈوبنے تک. مسافر کے لیے یہ سارا ٹائم ہے. جب آپ گھر میں ہیں پھر تو ظہر کے وقت میں پڑھے نا، عصر کا ٹائم آ جائے تو عصر. لیکن مسافر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ 7 گھنٹے اور 4 رکعت پڑھنی، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ 12 منٹ لگا لو، اور وضو وغیرہ کر کے آدھا گھنٹہ چل لگا لو. 7 گھنٹے ٹائم میں آدھا گھنٹہ تو پیدا کرنے والے کے لیے نہیں دے سکتا؟ اس سے بھی بڑا کوئی کام ہے؟ پیدا اس لیے ہوا ہے تو. لیکن لوگ سستی کرتے ہیں، بس آگے پیچھے اس کو کر لیتے ہیں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میں نماز کو وقت پر پڑھ. قلت ثم، میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور اچھا سلوک کرنا. قلت ثم، میں نے کہا پھر میں جہاد فی سبیل اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ نماز اللہ کا حق ہو، وہی بات نا جو میں نے قرآن سے بیان کی کہ عبادت اللہ کی اور پھر والدین. اب پہلے نماز کا اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے افضل، اور پھر والدین. عبادت، اس کے بعد والدین. حقوق اللہ، حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو جائے وہ آدمی، ذلیل ہو جائے. کہا گیا کون؟ پھر اما رغمان، ذلیل ہو جائے، اس کے ناک خاک آلود ہو جائے، تباہ ہو جائے. پوچھا گیا جناب کون؟ پھر تیسری دفعہ فرمایا ذلیل ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. رسول صاحب نے بدعا کی. کون؟ جس کی زندگی میں والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھیپے کو پہنچا، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ لے سکا. سب سے بڑا بدبخت ذلیل ترین انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے موقع دیا ماں باپ کی خدمت کا، بڑھیپے کو وہ پہنچے
اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہیں لے سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، نامراد ناکام کرے۔ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آ کے پوچھا من حق و بحسن صحابتی، جناب میرے پاس اگر گنجائش ہو، مال ہو، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں، پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ میں ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا میں 2 دفعہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں، اس نے سلوک کر لوں، تیسری دفعہ مجھے توفیق ہو، گنجائش ہے، میں تیسری دفعہ کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ تو میں ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا 3 دفعہ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے بعد پھر میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ میں باپ کے ساتھ۔ اسلام بہت انصاف پسند مذہب ہے۔ مرد کو آگے رکھا وراثت میں، مرد کو آگے رکھا حکومت میں، مرد کو آگے رکھا جماعت میں، مرد کو آگے رکھا گواہی میں، مرد کو آگے رکھا اذان میں، لیکن اور وراثت میں بھی مرد کو آگے رکھا۔ اس کی وجہ بتا دوں، کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، عورت پر ذمہ داری کوئی نہیں۔ عورت کو جو وراثت میں حصہ ملتا ہے، پنجابی کہتے ہیں چنگا ہے، بس کھان پین واسطے، مفت اپنے آرام واسطے، کیونکہ عورت کے ذمے کو خرچ نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت ہے اس کا خرچ ذمہ داری باپ مرد کے ساتھ، یا اس کا باپ خرچ کرے گا اس پر، یا خامن کرے گا، یا بھائی کرے گا، یا بیٹا کرے گا۔ عورت کے ذمہ تو کوئی خرچ نہیں ہے، اس لیے وراثت میں آدھا ہے۔ مرد کے ذمے ہے اخراجات۔ تو اس میں تو مرد کو آگے رکھا، لیکن حسن سلوک میں، علاج معالجہ میں، کھانے پینے میں، اس کی دلجوئی میں، اس کے پاس وقت گزارنے میں، اس کا خیال رکھنے میں 3 حق اس کو دیے عورت کو، کیونکہ اس نے تکلیف بڑی اٹھائی۔ اسلام انصاف والا مذہب۔ قرآن نے ذکر کیا کہ حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، پہلے حمل کی مشقت اٹھائی، پھر وضع کی مشقت اٹھائی، پھر 2 سال تک آپ ذرا اندازہ لگائیں جہاں ایسے بندھی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم، سردی کا موسم ہے، بستر گیلا ہو جاتا ہے، خود وہاں ہو جاتی ہے، بچے کو وہاں آرام پہنچاتی ہے۔ کتنے ایسے گھرانے آپ دیکھتے ہیں، مائیں ساری راتیں کاٹ دیتی ہیں، مرد تو نہیں اس طرح کرتا۔ اس لیے اسلام نے اس کا یہ 3 حق رکھے پہلے۔ حسن سلوک کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، وفد آیا تو اس کے اندر عورت تھی، تو آپ نے اپنی چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ نیچے بچھائی اور اس مائی کو بٹھایا، باتیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غیب تو نہیں جانتے تھے، سوچنے لگے پتہ نہیں کون ہے، کس مذہب کی ہے، اس نے اپنی چادر بچھائی، اتنی عزت کی۔ آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے علیمہ، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ وہ غار والوں کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلے زمانہ کے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر میں گئے، طوفان آیا تو انہوں نے کہا غار میں چلے جائیں، پہاڑوں میں غاریں ہوتی ہیں، غار میں جا کے بیٹھ گئے، طوفان بارش تھمے گا تو پھر چلیں گے۔ بہت ہوا تھی، وہاں سے بڑا سا پتھر اوپر سے رڑکا اور غار کے آگے آ گیا اور غار کا منہ بند ہو۔ اب تینوں وہاں بند، جنگل میں آپس میں کہتے ہیں
کہ یار اب کوئی نکلنے کی صورت نہیں ہے، اللہ کو واسطہ پیش کرو کسی اپنے نیک عمل کا۔ یہ جو لوگ نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ، ولی پیغمبر واسطہ سے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو اللہ کو اس کے نام کا واسطہ پیش کرو، تجھے واسطہ غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا، کریم ہونے کا، یا اللہ یہ مشکل حل کر، قرآن حدیث سے ثابت ہو، اور یا اپنا کوئی نیک عمل پیش کرو۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا واسطہ، میں تیرے نبی کی اطاعت کرتا ہوں، اگر کرتا ہے اس کا واسطہ، یہ جائز ہے، کیونکہ یہ عمل کا واسطہ ہے، اپنا عمل پیش کرو۔ وہ نبی ہے، ہاں، وہ رسول ہے، ہاں، وہ تیرا پیارا ہے، ہاں، محبوب ہے، میرا کام ہے، تیرا بچ کی بھائی، یہ ویسے عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن حدیث کے بھی خلاف۔ واسطہ صدقہ تو فعل یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی نبی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ گویا وہ پڑا ہے اور اللہ اس کے آگے مجبور ہوگا۔ اللہ نے بڑی عزتیں دی، شانیں دی، مقام دیے، مرتبے دیے، لیکن اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، سارے اس کے بندے غلام محتاج ہیں۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے شانیں دی ہیں۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کو کہے کہ تو کہو کہ تو کام کر۔ اللہ کسی کا پابند ہے، کسی کا پابند نہیں۔ تو نیک عمل کا واسطہ یہ ثابت۔ تو ایک نے کہا کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں تھیں میرے پاس، بکریاں چراتا تھا، تو شام کو میں آتا تو میں دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، بیوی بچوں کو بعد میں دیتا تھا کہ پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر میں تمہیں پلاؤں گا۔ میرا یہ معمول تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو ماں باپ سو گیا۔ اب میں نے وہ پیالہ دودھ کا بھرا تو میں سرانے میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی مانگے میں کہ نہ، پہلے میرے ماں باپ۔ بڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، اپنی مرضی سے اٹھے، میں نے دودھ پیش کیا، میرے ماں باپ نے دودھ پیا، مجھے دعائیں دیں، اور پھر وہ سوئے۔ پھر میں نے اپنی بچوں کو دیا۔ یا اللہ تجھے تو سب پتہ ہے، اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا اور تو نے حکم دیا ہے کہ میرے حق کے بعد والدین کا حق ہے، تو پھر یا اللہ اس پتھر کو دور کر دے۔ اور پتھر سرکہ ہوا۔ دو آدمی نے اور بھی اپنے اپنے عمل پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غار سے وہ پتھر ہٹا دیا پورا۔ ایک نے کہا کہ یا اللہ میں اپنے چچے کی لڑکی سے محبت کرتا تھا، میں اس کو گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ مانگتی نہیں تھی، ایک دن اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو اس نے کہا مجھے 100 دینار چاہیے۔ میں نے اپنی غلط شرط رکھی، وہ مان گئی، میں نے پیسے اس کو دیے، لیکن جب میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بیٹھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، والدین کو کہا اور نکاح کے ذریعے آ۔ یا اللہ میں ڈر گیا، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا پیسے۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے عمل کیا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ یا اللہ میں نے مزدور رکھے تھے، جب میں مزدوری دینے لگا تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اتنے یہ وہ، اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ مجھے تیرا ڈر آیا، میں نے اس کے پیسوں سے کچھ چیز خریدی، پھر وہ بیچی، پھر اور خریدی، پھر اور بیچی، اس کے سرمایہ بڑھتے بڑھتے بڑے عرصے کے بعد وہ آ گیا کہ لگے یار وہ تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی، آج ہاتھ بڑا تنگ ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، یار وہی دے دے، وہ جو ہماری تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی تمہارے پاس، چل وہی دے دے یار، آج کا دن گزاریں، پھر اللہ مالک ہے۔ میں نے کہا یہ جتنی گائے ہیں نا یہ چر رہی، اور یہ کھیت جو یہ چاول کے، یہ سب تمہارے ہیں، اور یہ غلام بھی۔ اس نے یار مذاق تو نہ کرو نا، تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی تو یار چلیں تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یار، ہماری مزدوری دے دو۔ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ سب تمہارا ہے، لے جا۔ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کیا، تو پتھر کو دور کر دے۔ تو مقصد عمل کا واسطہ، اور اس میں بات جو ہو رہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا کتنا یہ سلوک ہے۔ اور پھر والدین اللہ اللہ ہر وقت ہمارے ایک دوست تھے کاڑا میں، فوت ہو گئے عالم دین، ان کی والدہ فوت ہوئی، تو ہم تعزیت کے لیے گئے، تو انہوں نے سنایا کہ ہمارا صحن کچا تھا گھر کا، نلکے کا پانی چلتا تھا، پانی بہہ بہہ کے تو صحن میں ایک جگہ پہ جمع ہوتا، تو چھوٹا سا گڑھا سا تھا وہاں۔ کہتے ہیں میں رات کو جب بھی اٹھتا تھا
2 بجے 1 بجے تو فوراً میری ماں کی آواز آتی، بیٹا آگے پانی ہے، دھیان رکھنا، پانی ہے، گر نہ جانا میرا بیٹا، گر نہ جائے۔ تو میں وہاں سے بچ کے گزر جاتا، ذرا کہتا میری ماں فوت ہو گئی ہے، کل میں گر گیا۔ یعنی دعائیں، کیسے بدبخت بد نصیب لوگ ہیں جن کے گھر میں جنت ہوتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ حاجی صاحب، مجاہد صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، عالم صاحب، تہجد گزار صاحب، سوچ لے، سمجھ لے، نقش کر لے اپنے دماغ میں یہ بات کہ تیری جنت کا راستہ ماں کے قدموں سے ہو کے جا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بڑی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باجی، وہ کہتی ہے میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو میرے پاس آئی، بعد میں ہو گئی تھی مسلمان، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میں ہاں تیری ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں نا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ تجھے شرک کا کہیں نا، یہ بات نہ مان، لیکن وَصَاحِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان مشرک ماں باپ کی بھی دنیا کے لحاظ سے خدمت کر اور اچھا سلوک کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی توفیق سے سورہ بقرہ میں صلہ رحمی کا مسئلہ آیا، اس پر بات ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جنتوں کے مستحق ہیں، حور و غلمان ان کی خدمت کریں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے وعدے پورے کیے اور رشتہ داری کا خیال رکھا اور صلہ رحمی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں وہ فاسق ہیں، وہ فسادی ہیں، وہ نقصان والے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان کے لیے بدترین عذاب ہے آخرت کے اندر، وہ اندھے اور بہرے ہو کے اٹھیں گے یہ، اور یہ لعنتی لوگ ہیں۔ یہ قرآن میں ہے مختلف آیات میں۔ اب کچھ احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو اچھی بات کہنی چاہیے یا خاموشی اختیار کرے۔ اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کی شرط یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا کمزور ہے اور آخرت پر اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو جہنم کا خوف اور ڈر نہیں۔ دوسری روایت بھی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری کو بھی پیدا کیا، تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کر دیا ہے، میرا خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو راضی نہیں ہے؟ جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اللہ اس کو توڑوں گا۔ رشتہ داری نے کہا میں راضی ہوں، اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ تیسری روایت بھی ابو ہریرہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بڑا عجیب معاملہ ہے. میرے رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں صلہ رحمی کرتا ہوں، جوڑتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، توڑتے ہیں. میں ان کی باتوں پہ صبر کرتا ہوں، بردباری تحمل کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے نا تو تو نے ان کے منہ میں گرم گرم آگ ڈال دی ہے، اور اگر تو ایسے رہے گا نا تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد میں ہوگا، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میرے مرنے کے بعد لوگ اچھے انداز میں میرا تذکرہ کریں، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، جو تیرے ساتھ جوڑے تو اس کے ساتھ نہیں. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، یہ ہے صلہ رحمی. اگر تیرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں. اچھے خاصے لوگ بڑے سمجھدار کہتے ہیں جی کے ساتھ جی ہوتی ہے، جو ایک سنا ہے 100 سناتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اینٹ کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تیرے ساتھ توڑے تم ان کے ساتھ جوڑو، جو بائیکاٹ کرے تم ان کے ساتھ تعلق جوڑو، جو قطع رحمی کرے تم صلہ رحمی کرو، جو تمہیں محروم رکھے تم ان کو جو ہے محروم رکھو، ان کو دو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی، عرش کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اللہ اس کو کہتا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس باری تھی تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ چلا ہے کہ وہ میری لونڈی تھی، میں نے اس کو آزاد کر دیا. کس کو دی؟ فلاں. اگر تو اپنے ماموں کو دے دیتی نا، رشتہ داروں کو، ان کی خدمت کرتی تو یہ تیرے لیے اچھا تھا. یعنی کہ رشتہ داری کا تو اگر خیال رکھتی. جب بادشاہوں کو آپ نے خط لکھے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو روم کا بادشاہ اس کو بھی خط لکھا. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھے اور اس میں یہ کہا تمہیں کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، سچ بولیں، پاک دامنی اختیار کریں، اور ہم صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، لوگوں کے ساتھ جوڑ کے قطع رحمی سے بچیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی نا قرآن میں، اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صاحب رشتہ داروں کو ڈرا. تو پھر آپ نے ان کو ڈرایا اور کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. وہ جو تمہارا میرا رشتہ داری والا تعلق ہے نا وہ ہے، وہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا. جو میرے پاس ہے مجھ سے لو، میں دیتا ہوں، یہ میں کرتا رہوں گا. اللہ کے ہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ صدقہ کریں، عام کسی کو دیں، 11 ثواب ہے، اور اگر آپ رشتہ دار کو دیں مستحق کو تو ڈبل ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی.
اور عمر بن عنبسہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے یہ پیغام دے کر کہ میں لوگوں کو کہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بتوں کو توڑنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کسر الاسنام، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں بتوں کو توڑوں، وصلۃ الارحام، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، ان سے بائیکاٹ کرنے والا، فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے وہ یہ فرماتے ہیں۔ تو قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اللہ کے رسول نے، میں نے عرض کیا کہ صلہ رحمی رشتہ داری بہت اس کا تم خیال رکھو، جو صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں ان کو جنت ملے گی اور فرشتوں کے سلام اور اللہ کی مہمان نوازی، اور جو نہیں ہے ان کو اللہ نے فاسق، فسادی، لعنتی، خسارے والے، اندھے بہرے کا، وہ ملعون ہے، اور رسول اللہ فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔